بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب گورنر، محترم وزیر اعلیٰ پنجاب جناب خواجہ آصف صاحب، معزز وزراء کرام، معزز خواتین و حضرات اور جناب آہا چیمہ صاحب، میں ٹھیک 18 مہینے پہلے غالباً اسی جگہ پر آیا تھا جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور فاؤنڈیشن سٹون ہم نے رکھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی اس منصوبے کے افتتاح کے لیے آج حاضر ہیں. یہ ہماری روایات کے بہت خلاف ہے جو کچھ ہو رہا ہے، خلاف توقع ہے، خلاف روایات ہے کہ 18 مہینے کے قلیل عرصے میں اتنا بڑا منصوبہ ماشاءاللہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ ہم نے کیا ہے، یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو کہ 18 مہینے کے منصوبے کو 18 سال میں مکمل کرنے کی روایت رکھتے ہیں. اتنا بڑا منصوبہ جو ماشاءاللہ آج 1100-1200 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گا پورے ملک کو، یہ صرف 18 مہینے میں تیار ہو گیا ہے. 18 مہینے میں تو ایک گھر نہیں بنتا. لوگ ایک کوٹھی بنانے کے لیے جو ہے وہ 2-2.5 سال 3 سال لگا دیتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا منصوبہ جس میں اتنا بڑا میگا سٹرکچر بنا ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، اور پھر اتنا بڑا جو آپ کا سوئچ یارڈ ہے، گیس ٹربائنز ہیں اتنی بڑی بڑی، اور پھر فیول ٹینکس ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے، کولنگ ٹاورز ہیں، اتنی بڑی مشینری ہے. یہ سنگ بنیاد رکھنے کے 18 ماہ کے بعد آج ماشاءاللہ چل رہا ہے. یہ ایک میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو رہا ہے. میں تو اس پاکستان کو جانتا ہوں، یعنی ماضی کہ اس پاکستان کو جانتا ہوں جس میں جو میں ابھی کہا ہے میں نے کہ 1 سال کے کام کو 10 سالوں میں مکمل کیا جاتا ہے. ابھی شہباز شریف صاحب نے اس کی مثال دی ہے نیلم جیلم کے حوالے سے، نندی پور کے حوالے سے، بے شمار اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایک اپنا لواری ٹنل کی میں مثال دے سکتا ہوں جو چترال کو پاکستان سے ملاتی ہے. وہ نہ جانے پچھلے 30-40 سال سے بن رہی ہے، ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اور جو کہ غالباً 3-4 سال میں مکمل ہو سکتی تھی. ہمارے اور کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں ہم نے برسوں ضائع کیے ہیں. یہ آج ورنہ اس ملک کا، اس کی اکانومی کا، یہ آج سے 3-4 سال پہلے کی جو اکانومی تھی اس کا یہ حال نہ ہوتا. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرنے کے قریب نہ ہوتا. 2013 میں وہ عملاً یہ پوزیشن تھی، اور آج یہ جو منصوبہ بن رہا ہے، اور پھر ہماری روایت یہ نہیں کہ ہم اپنا ایک سال کے منصوبے میں 10 سال لگاتے ہیں. ہم جس پہ 10 ارب روپے لگنا ہوتا ہے اس کو جا کے 100 ارب میں مکمل کرتے ہیں. یہ بھی ہماری روایت کا حصہ ہے. اس کی بھی مثالیں موجود ہیں. نیلم جیلم بھی اس کی ایک مثال ہے، لواری ٹنل بھی اس کی ایک مثال ہے، اور کئی منصوبے اس کی مثال ہیں. نندی پور بھی اس کی مثال ہے. یہ منصوبہ اگر ہم خود ذاتی طور پہ شہباز شریف صاحب
اس کی مانیٹرنگ نہ کرتے ہوتے, اس کی پرسنل سپرویژن نہ کرتے, خود آ کے نہ دیکھتے, خود اس کی خبر نہ رکھتے, جو باقی افسران ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے وہ بھی اس پہ نظر نہ رکھتے اور رات دن اس پہ محنت نہ کرتے, تو یہ منصوبہ 1.5 سال کی بجائے یہ بھی 15 سالوں میں جا کے کہیں مکمل ہوتا, اور اس پہ بھی شاید 77 بلین کی بجائے اس پہ بھی کوئی 1000 بلین خرچ ہو جاتا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں اس میں 77 بلین روپے خرچ آیا ہے, اور جیسا کہ آپ کو چیمہ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اس میں جو سیونگ ہوئی ہے ہمیں وہ 53 بلین 53 بلین کی سیونگ ہوئی ہے. بلو کی جو ہے, جو اسی طرح کا پروجیکٹ بلو کی میں لگ رہا ہے, وہ 84 بلین میں وہ اپنا مکمل ہوگا, وہ اس سے تھوڑا بڑا ہے, اور اس میں جو سیونگ ہے وہ بھی 52 بلین روپے کی سیونگ ہے. حویلی جو ہے, جو حویلی کی جو حویلی بہادر شاہ کی جو کاسٹ ہے وہ 90 بلین ہے, اور اس کی سیونگ جو 49 بلین ہے. یہ ہماری ٹریڈیشنز, ہماری روایات کے خلاف ہے یہ سب چیزیں, اور جو ٹوٹل ان پہ خرچ ہو رہا ہے وہ 251 بلین خرچ ہو رہا ہے, اور جس میں مکمل جو سیونگ ہے وہ 154 بلین روپے کی سیونگ ہے. بھائی اگر اس طرح سے کام ہمارے پچھلے 70 سالوں میں چلتا رہتا تو آج پاکستان شاید واقعی دنیا کی ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہوتی. ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور آج وہ لوگ دھمکی دیتے ہیں احتجاج کی, جو کل میں ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا کہ ہم تو جناب احتجاج کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کریں گے جو خود اس کے ذمہ دار ہیں لوڈ شیڈنگ کے. پروٹیسٹ کرنے کی دھمکی وہ دے رہے ہیں جنہوں نے خود لوڈ شیڈنگ کو اس ملک سے دوچار کیا ہے, یعنی جو اس کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں, جو یعنی پاکستان کو اندھیروں میں ڈبو کر گئے ہیں, آج وہ احتجاج کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کا جو بویا ہوا ہے وہی قوم کاٹ رہی ہے آج. اگر آپ لوگ صحیح کام کرتے اور آپ لوگ پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے اور یہاں کی ترقیاتی عمل میں آپ جو ہے وہ حصہ لیتے صحیح دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ, تو آج یہ ملک کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یہ آپ کا جو بویا ہوا ہم کاٹ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے. یہ تو جب ہم 2013 میں آئے ہیں تو آتے ساتھ ہی ہم نے اس کام کے اوپر جو ہے وہ لگ گئے ہم, اور ہم نے کہا کہ ہم اپنا جو ہے وہ اس کے لیے اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کی پراپر پلاننگ ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد اس کے لیے فنڈنگ کا انتظام ہونا چاہیے, اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد اکتوبر 2015 میں ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے آ کے یہاں پہ سنگ بنیاد رکھا. اور آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ٹربائنز لیٹ ہوئی ہیں اس نے ہمارے شیڈول کو کافی افیکٹ کیا ہے. یہ ٹربائنز لیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس کے لیے مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی, میں نے بھی, اور ہم سب نے اس کو بہت سیریسلی لیا. ہم تو ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹہ گن رہے تھے, اور چہ جائے کہ 4 مہینے 5 مہینے باہر سے ٹربائنز لیٹ ہو جائیں تو یہ تو ہمیں وارہ نہیں کھاتا تھا, لیکن ہوا ایسا. اور جو ابھی حویلی بہادر شاہ ہے اور جو بلو کی ہے اس میں یہ ٹربائنز لیٹ ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر مہینے یا دوسرے مہینے ایک پروجیکٹ کا انشاءاللہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں.
ایک تو یہ ہے آج 717 میگا واٹ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی 400 میگا واٹ مزید اگلے مہینوں میں اس سے مزید حاصل ہوگا. اس کو میں کاؤنٹ نہیں کر رہا، لیکن اب انشاءاللہ اس کے بعد چشمہ نیوکلیر انشاءاللہ ہمارا مئی میں آ رہا ہے جو 315 میگا واٹ دے گا. پترنڈ ہے جو 147 میگا واٹ دے گا، وہ بھی مئی میں آ رہا ہے. اور پھر مئی میں انشاءاللہ ہمارا حویلی بہادر شاہ 400 میگا واٹ 500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائے گا. پھر حویلی بہادر شاہ جون میں بقایا بجلی جو ہے وہ 500 میگا واٹ کے لگ بھگ وہ جون میں دے گا. اسی طرح سے پھر جون میں سائی وال کول پاور، جس میں شہباز شریف صاحب نے خود ذاتی محنت کی ہے، 660 میگا واٹ انشاءاللہ اس کا تیار ہو جائے گا. اور پھر بلو کی، جس میں انشاءاللہ ہمیں تقریباً 500 میگا واٹ اگست میں ملیں گے. بلو کی کا دوسرا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ سپٹمبر میں انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا. اور پھر پورٹ قاسم کول پاور جو ہے وہ اللہ کے فضل سے دسمبر 660 میگا واٹ دے گا. سائی وال کول پاور جو ہے وہ بقایا 660 میگا واٹ انشاءاللہ دسمبر میں دے گا. اور پھر اسی طرح سے دوسرے منصوبے ہیں جو کہ انشاءاللہ 2018 کے اوائل میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اور وہ ہے ایک تو تربیلا 4، جس میں 1410 میگا واٹ ہے، جو کہ فیبروری میں انشاءاللہ وہ اویلیبل ہوگا. نیلم جیلم جو ہے وہ مارچ اور جون میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اور اسی طرح سے ہمارے ونڈ اور بگاس کے بڑے پروجیکٹس تیار ہو رہے ہیں. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو نکال کر انشاءاللہ جون تک اگلے سال 8,946 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً 10,000 کے اوپر چلا جاتا ہے. 10,000 میگا واٹ یہ جون 2018 تک انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی، جو ابھی میں ایل این جی کی بات پہ دوبارہ واپس آ رہا ہوں، کوئی کاسٹ ایسکلیشن نہیں ہے، کوئی قیمت کو بڑھایا نہیں گیا، اور بلکہ اس میں مزید شفافیت کی وجہ سے اس کو جتنا کم کر سکتے تھے ہم نے کم کیا ہے. اور پھر یہ پروجیکٹ ہم نے خود لگائے ہیں، اپنی جیب سے لگائے ہیں. شہباز شریف صاحب کا یہ جو بکی والا ہے یہ پنجاب حکومت نے اپنی جیب سے لگایا ہے. اسی طرح سے جو منصوبے ہیں جو یہ حویلی بہادر شاہ اور بلو کی، وہ بھی اپنے جیب سے لگائے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا جو ہے وہ پاکستان کا اپنا سرمایہ ہے ان میں جو ہم نے لگایا ہے. اور پھر یہ جو ابھی بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ میں پچھلے دنوں سے کچھ اپنا اضافہ جو ہوا ہے، وہ یقیناً اپنی جگہ پہ بات صحیح ہے کہ دریاؤں میں اور جھیلوں میں پانی کی کمی اس کی ایک بڑی وجہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو وجہ اس میں سامنے آئے گی تو میں بالکل شہباز شریف صاحب کو بھی یقین دلاتا ہوں، قوم کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں گے جو اس کے ذمہ دار ہیں. بجلی کی ڈیمانڈ بھی ساتھ بڑھ رہی ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ بجلی آ رہی ہے تو ڈیمانڈ بھی بہت بڑھ رہی ہے. ہمیں یہ پہلے بتایا جاتا تھا کہ بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہر سال 4 سے 5% بڑھتی ہے، لیکن جو کل ہم نے میٹنگ کی ہے اس میں بتایا گیا کہ 7% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو کارخانے نئے لگ رہے ہیں، ہماری جو مشینری ہے جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے اس میں بہت اضافہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب کہ نئے کارخانے لگ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو پاکستان کے اندر ڈومیسٹک جو استعمال کے لیے جو بجلی ہوتی ہے وہ گھر نئے بن رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ نئے بجلی کے کنیکشنز لگ رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی ماشاءاللہ جیسے جیسے اب
ترقی کی طرف جا رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ 7% نہیں بلکہ اس کو تو 10-15% بھی اضافہ ہونا چاہیے, اور اس کا ساتھ ساتھ ہمیں انتظام بھی کرنا چاہیے بجلی کی جنریشن کا. اگر جتنا بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی مطلب یہ ہوگا کہ ملک ترقی کر رہا ہے. تو میں تو ترقی کے حق میں ہوں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم آئندہ آنے والے عرصے میں 2018 کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کا بھاشا ڈیم مکمل ہوگا. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ جو یہ نیلم بھاشا کے بعد کون سا ہے, داسو ہے, داسو مکمل ہوگا انشاءاللہ. اور پھر ان دونوں سے آپ کو تقریباً 9000 میگا واٹ بجلی ملے گی. تو مجموعی طور کے اوپر انشاءاللہ 2018 کے بعد جو آنے والے سال ہیں اس میں انشاءاللہ ہمیں 20,000 میگا واٹ اور بجلی ملے گی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں ابھی 10,000 کی بات کر رہا ہوں جو کہ اگلے سال تک انشاءاللہ ہوگا, یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بجلی پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں میں لگائی گئی تقریباً اتنا ہی اضافہ ہم نے ان پچھلے 3 سالوں میں کیا ہے. یہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے یہ بات. ہم اپنی اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ جو ڈیوٹی ہے اس کو سر انجام دے رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے, صرف بجلی کے سیکٹر میں نہیں ہے, آپ کی موٹر ویز بن رہی ہیں پاکستان کے اندر. آپ کا انشاءاللہ جو لاہور تک ہم موٹر وے چھوڑ گئے تھے 2000 کہہ رہا ہوں 1999 میں, پشاور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے لاہور. اس کے بعد کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس موٹر وے کو لاہور سے آگے لے کر جائیں, یا لاہور سے ملتان لے جائیں, ملتان سے آگے سکھر لے جائیں, یا سکھر سے حیدرآباد یا کراچی تک لے کے جائیں. آج یعنی اس دور میں آ کے اب وہ لاہور سے آگے بڑھنا شروع ہوئی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ لاہور سے کراچی موٹر وے زیر تعمیر ہے. ایک حصہ ہے اس کا جو سکھر ملتان سکھر جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی اس کی تعمیر جو ہے وہ اگلے کچھ چند ماہ میں شروع ہو جائے گی, لیکن باقی ساری اس وقت زیر تعمیر ہے. اور میری اپنا خواہش ہے کہ یہ موٹر وے جو ہے 2018-19 تک یہ مکمل ہو جائے. اور مجھے بڑی قوی امید ہے کہ 2018 میں لاہور ملتان مکمل ہو جائے گی, کراچی حیدرآباد اسی سال مکمل ہو جائے گی, اسی سال انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر ملتان سکھر جو ہے وہ 2019 میں مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر سکھر حیدرآباد اس کو مزید 1 سال اور لگ جائے گا. یہ بھی کام ساتھ ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر ایک جال بچھ رہا ہے ہائی ویز کا اور سڑکوں کا. یہ پہلی مرتبہ 1000 بلین روپیہ سڑکوں کی تعمیر پہ خرچ ہو رہا ہے پاکستان میں. بجلی کے علاوہ سی پیک کے اور منصوبے ہیں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے دیگر کئی منصوبے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے, جس میں گوادر میں بجلی گھر لگ رہا ہے, جس میں گوادر کے اندر جو ہے وہ بڑی ترقی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے. نئے ایئرپورٹس بن رہے ہیں, نئے ہائی ویز اور موٹر ویز بن رہے ہیں. اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہماری ریلوے اپ گریڈ ہو رہی ہے. اس کی سپیڈ ڈبل ہو جائے گی انشاءاللہ آنے والے سالوں میں. اور یہ پھر اس کے بعد یہاں کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, یعنی کہ میں اب نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کوئی صوبائی حکومتیں ہیں جو اگر کچھ کرتی تو آج وہاں پر بھی کچھ نظر آتا. اب آپ وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو بھی ٹھیک کرے. وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ میٹرو بس بھی بنائے. وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کے اندر پینے کے پانی کی اسکیم بھی بنائے, لیاری ایکسپریس بھی بنائے, اور سندھ کے اور کئی منصوبوں کے لیے جو ہے وہ وفاق اپنے خدمات پیش کرے. ہمیں خوشی ہے, لیکن یہ کام صوبائی حکومتوں کا ہے. صوبائی حکومتوں کو اپنی ذمہ داری خود محسوس کرنی چاہیے. ماشاءاللہ پنجاب کے اندر دیکھیں, ایک تو لاہور میٹرو بس بنی جس کو وہ
मुखालिफिन जंगला बस कहते हैं। जंगला बस के बाद फिर पिंडी जो है वो और इस्लामाबाद में मेट्रो बस बनी और उसके बाद मुल्तान में बनी। इंशाल्लाह आहिस्ता एक एक करके पूरे पंजाब के अंदर ये मेट्रो बस बनेगी। और अभी हम अपना इस्लामाबाद के अंदर नया हवाई अड्डा बना रहे हैं, नया बिल्कुल ब्रांड न्यू, जिसके साथ हम अपना ये मेट्रो बस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह नया एयरपोर्ट इस साल मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से आपका अल्लाह के फजल करम से लाहौर एयरपोर्ट भी एक्सपैंड होने जा रहा है और उसमें बहुत बड़ा इजाफा उसमें किया जा रहा है, काफ़ी एक्सपेंशन होने लगी है। और यही वो एयरपोर्ट हम बनाकर गए थे 1990s में इस एयरपोर्ट को, और फिर हमारे बाद के आने वाले लोगों ने इसको छोटा कर दिया इस एयरपोर्ट को, और देखे चंद सालों में ये इतना छोटा हो गया है कि वहाँ पैसेंजर्स पूरे नहीं आ सकते। 2 फ्लाइटें 3 अगर आ जाएं तो एयरपोर्ट बिल्कुल चौक हो जाता है। तो ये उनसे पूछा जाना चाहिए उन लोगों से कि भाई आपने पाकिस्तान की इस तरक्की के अमल को क्यों सैबोटाज किया है? आप पाकिस्तान को अंधेरों में क्यों छोड़कर गए हैं? पाकिस्तान में आपने मोटरवे को आगे क्यों आप नहीं लेकर गए? आपने बलूचिस्तान पे क्यों तवज्जो नहीं दी? बलूचिस्तान को आपने सेपरेटिस्ट की रहमो करम पे छोड़ दिया। 2013 को नोट कीजिए आप कि उस वक्त बलूचिस्तान का क्या हाल था, 2012 में क्या हाल था, 2011 में क्या हाल था। उससे पीछे जितने भी आप साल जाएंगे आपको बलूचिस्तान जलता हुआ नजर आएगा। आज अल्लाह के फजल करम से बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा पीसफुल अल्हम्दुलिल्लाह सूबा बन चुका है और बन रहा है। और सियासी तौर पे वहाँ पे इस्तेकाम आ रहा है, वहाँ पे भी तरक्की का अमल बड़े जोरों शोर के साथ चल रहा है। और फिर सनाउल्लाह ज़हरी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उस काम की जितनी भी तारीफ की उतना काम है। उनके जो प्रेडिसेसर थे मोहम्मद मालिक साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने भी बलूचिस्तान को बहुत अच्छे अंदाज में चलाया है। तो माशाल्लाह वहाँ पे जब अच्छी हुकूमतें आएंगी तो वहाँ तरक्की होगी। इससे पहले भी तो आप देखें जो पिछले दौर में बलूचिस्तान किस हाल में था, वहाँ मोटरसाइकिलों पर रेसें होती थी वहाँ पर, और जो रेस करते थे वो आप जानते हैं कि कौन रेस करता था उसकी और क्या वो करते थे, क्या उन्होंने बलूचिस्तान की खिदमत की। इसलिए तो लोग अजाब में मुब्तला हुए। लोग फिर जब तंग पड़ते हैं तो फिर अपना जो है वो सड़कों पे आते हैं। तो अगर हुकूमत अपना ड्यूटी पूरी करे, अपना हक अदा करे और लोगों को जो है वो सहूलतें फराहम करे तो लोग जानते हैं। और अभी जो मैंने आपको लिस्ट पढ़ के सुनाई है, इससे आपको भी पता लग रहा है कि अल्लाह के फजल करम से अगर वाकई यार हर महीने इस तरह के मंसूबों का इफ्तिताह होता रहेगा तो बिजली तो फिर वाकई इसकी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। ये अंधेरे छट जाएंगे, दूर हो जाएंगे ये अंधेरे। यानी मैं आपको बाकायदा नाम पढ़ के आपको बताया है। यानी माशाल्लाह पिछले जो पहले 2 साल थे वो एक तो पैसा नहीं था पाकिस्तान के पास, दूसरा मनसूबा बंदी में वक्त चाहिए था, और फिर पिछले 1.5-2 सालों में 2 सालों से हमने ये काम जो है वो उसको शुरू किया। जब पैसे आए, जब हमने अपना ये अपनी जेब से दूसरी चीज़ों को ख़त्म करके, मैं उसके तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने पैसे निकाल के लगाए चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत, जैसे कि साहिवाल का मंसूबा है उसमें लग रहा है, कराची वाला मंसूबा जो है उस पोर्ट कासम वाला उसमें लग रहा है। और हम चीन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि चीन ने एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है जबकि पाकिस्तान को इन मंसूबों की अशद ज़रूरत थी। और माशाल्लाह ये हमारा पार्टनर बन के चीन हमारे साथ ये मंसूबे लगा रहा है, और चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, मिल के ये काम कर रही हैं। और इसमें जो अभी जो बलूचिस्तान का मैंने जिक्र किया उसमें भी बहुत सारे मंसूबे शामिल हैं। आज पाकिस्तान का देखें कहाँ खुंजराब है और कहाँ गवादर है, यानी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा फासला है। मुकम्मल सड़क बन रही है उसमें, और उसमें बेहतरीन हाईवेज बन रही हैं,
اس میں کئی جگہوں پہ 6 لین موٹر ویز بھی شامل ہیں اور 4 لینز وہ بھی شامل ہیں, اور یہ کنیکٹ ہو رہا ہے چائنا پاکستان کے ساتھ عملاً, اور پھر ہماری سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہے کنیکٹیوٹی جو بھی اس سے ممکن ہوگی, اور پھر اس کا فائدہ پورے ساؤتھ ایشیا کو, سینٹرل ایشیا کو اور چائنا کو ہوگا. یعنی دنیا کی 6 بلین کی آبادی جو ہے, 6 ارب کی آبادی جو ہے, اس میں 3 بلین تو اس خطے میں رہتی ہے. یعنی آپ دیکھ لیں چائنا کی اپنی آبادی 1.2 بلین ہے, اور پھر پاکستان کی آبادی 200 ملین ہے, پھر ساؤتھ ایشیا کے اندر کچھ تقریباً 1.4-5 بلین وہاں پہ ہوگی. تو یہ ساری آبادی ملائیں اگر آپ, تو یہ تقریباً 3 بلین بنتی ہے. 6 بلین میں سے اگر 3 بلین اس خطے میں آباد ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل کہاں ہے. تو اس لیے ہمیں اور محنت کرنی چاہیے, اور محنت کر کے پاکستان کو اس مقام پر لے جائیں کہ پاکستان پھر اس سے بھرپور الحمدللہ فائدہ اٹھا سکے. اور ہمارا تو ویژن یہ ہے, ہم تو صرف ان 2018 تک نہیں دیکھ رہے اس ملک کو کہ بجلی ہم 2018 میں دے کے سرخرو ہو جائیں, ہمیں ووٹ مل جائیں اور ہم پھر آرام سے بیٹھ جائیں. ہم تو آگے 10, 20, 25 سال دیکھ رہے ہیں. جو ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا 1991 میں خواب, موٹر وے کی بنیاد رکھی تو اتنی دنیا اس کے مخالف ہو گئی. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو اس ملک کو موٹر وے کی کیا ضرورت ہے. یہ کام چل رہا ہے جی ٹی روڈ سے, اور جی ٹی روڈ آپ جانتے ہیں جب سے پاکستان بنا جی ٹی روڈ بھی بن رہی ہے, مکمل ہی نہیں ہوئی. اور یہ تو یہ بہت ہے جی ٹی روڈ, ہمیں کیا ضرورت ہے, لیکن وہ بنائی اور آج لوگ موٹر وے کر رہے ہیں. جہاں جاؤ مجھے کہتے ہیں یہاں پہ بھی موٹر وے بنا دیں. تو یہ ماشاءاللہ آج اگر موٹر وے نہ ہوتی تو آپ اندازہ تو کیجئے کہ اس جی ٹی روڈ پہ کیا حال ہوتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا ان چیزوں کے لانگ ٹرم بیسس پہ ساری چیزیں پلان کرنی چاہیے, جو کہ ہم کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ ہوتا رہے گا, یہ ملک آگے بڑھتا رہے گا, پاکستان خوشحال ہوتا رہے گا, غریب کا گھر آباد ہوگا, اس کو روزگار ملے گا اور خوشحالی آئے گی. غریبوں کے بچے پڑھ لکھ جائیں گے, اچھے شہری بن جائیں گے, پاکستان دنیا میں ایک مقام پیدا کرے گا انشاءاللہ, اور پاکستان بھی ایک بہت باعزت ملک بن کے دنیا کی فہرست میں ابھرے گا. ہمارا تو یہ خواب ہے انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو ان مشکلوں سے نکل رہا ہے پاکستان مشکلوں سے. آج ایکسٹریمزم, ٹیررزم, دہشت گردی, اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے. اور پہلے ان چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ یہ سب کیا توجہ ہم نے آ کے دینی تھی؟ پہلوں والوں پہ تو کچھ فرض تھا یا نہیں فرض تھا؟ یہ سب کام ان کے بھی کرنے والے تھے, اور ان کو کرنا چاہیے تھا, ان کو بھی اپنے فرض کو پہچاننا چاہیے تھا. لیکن اب اپنا کیا کہیں, وہ بڑھ چڑھ کے آج باتیں بھی وہی کر رہے ہیں جو اس ملک کا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جو بیڑا غرق کر گئے ہیں, وہ آج بڑھ چڑھ کے وہی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور پھر جو آپ جانتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو بیچ میں جو نووارد ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اپنا روز دبا کے جھوٹ بولتے ہیں, دھرنے کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. الیکشن ہار جاتے ہیں الحمدللہ, کل بھی ہار گئے ہیں. اللہ نے کل بھی ان کو شکست سے دوچار کیا ہے, اور ٹھیک ٹھاک الیکشنوں میں 8000 کی لیڈ سے ہم جیتے تھے 2013 کے الیکشن. اسی سیٹ پر 8000 کی لیڈ تھی ہماری 2013 میں. آج ساری پارٹیاں اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا, اس کے باوجود وہ ایک پارٹی جو ہے وہ 22-23 ہزار کی مارجن سے ہار گئی ہے. سیکھو, اللہ سے ڈرو,
बड़े बोल बोलना छोड़ो, तोहमतबाजी ख़त्म करो, ये रोज़ रोज़ के झूठ बोलना ख़त्म करो, इल्ज़ाम तराशी की सियासत को ख़त्म करो। ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत अगर ख़त्म नहीं करोगे, इसी तरह से तुम भी ख़त्म हो जाओगे और इंशाअल्लाह फिर मैदान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रह जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक दफ़ा फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे वाले इतनी तालियां बजा रहे हैं, को पिछले वाले भी तालियां बजाएं भाई। सोए तो नहीं हुए थे आप, जो अब उठे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।